کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا آنے والی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لیبل دین کا لگائیں گے، لیبل اسلامی لگائیں گے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم فلاں جماعت ہیں، اسلامی لیبل لگا کے، اور اندر جو ہوگا وہ اپنی خواہشات اور اپنی بدعات اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تب کہا کہ کیوں کہ جتنے فرقے ہیں باطل، جتنے فرقے ہیں 72 کے 72 فرقے سارے قرآن سے دلائل لیں گے۔ آپ جتنے بھی فرقے باطل ہیں آپ اٹھائے ان کے سامنے، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بنائیں پیش کریں گے، آپ کے سامنے احادیث پیش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، کہ ان سب سے زیادہ قرآن میں جاننے والا ہوں، قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، میں قرآن کو جاننے والا ہوں۔ اگر میرا اس آیت کے اوپر عمل ہے تو گویا کہ میں اس کی تشریح صحیح کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پیش کر کے اور اپنے مرضی کا مطابق فرقہ بنا رہا ہے اور آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کر رہا ہے، جس کے اوپر میرا عمل نہیں، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی تشریح یوں ہے، وہ غلط تشریح۔ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن اور حدیث میں عمل کرے، یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو حدیث پہ عمل کر۔ اللہ کے نبی نے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ ہم غور کریں نا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ اس وجہ سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا آنے والی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لیبل دین کا لگائیں گے، لیبل اسلامی لگائیں گے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم فلاں جماعت ہیں، اسلامی لیبل لگا کے، اور اندر جو ہوگا وہ اپنی خواہشات اور اپنی بدعات اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تب کہا کہ کیوں کہ جتنے فرقے ہیں باطل، جتنے فرقے ہیں 72 کے 72 فرقے سارے قرآن سے دلائل لیں گے۔ آپ جتنے بھی فرقے باطل ہیں آپ اٹھائے ان کے سامنے، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بنائیں پیش کریں گے، آپ کے سامنے احادیث پیش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، کہ ان سب سے زیادہ قرآن میں جاننے والا ہوں، قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، میں قرآن کو جاننے والا ہوں۔ اگر میرا اس آیت کے اوپر عمل ہے تو گویا کہ میں اس کی تشریح صحیح کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پیش کر کے اور اپنے مرضی کا مطابق فرقہ بنا رہا ہے اور آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کر رہا ہے، جس کے اوپر میرا عمل نہیں، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی تشریح یوں ہے، وہ غلط تشریح، وہ اس کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی مناؤ، اس کے آنے پہ خوش ہو جاؤ۔ تو اس کے اوپر تشریح کرتے ہوئے کیا کہا، جب قرآن کے آنے پہ خوش ہونا ہے تو اللہ کے نبی کے آنے پہ خوش ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اب ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی نبوت ملنے کے بعد 63 سال نبی علیہ السلام نے نبوت کا زمانہ گزارا ہے، اور 23 سال اللہ کے نبی کی نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال نبی علیہ السلام نے ٹائم گزارا، وقت گزارا۔ 23 سال 23 مرتبہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا۔ کیا نبی علیہ السلام نے ان 12 ربیع الاول کے اندر ایسے عمل کیے ہیں جو آج ہو رہے ہیں؟ کیا وہ جلوس نکالے گئے تھے؟ کیا وہ حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی؟ کیا وہ جھنڈیاں لگائی گئی تھی جس کو آج خوشی کا نام دیا جا رہا ہے؟ آج جھنڈے بنائے جا رہے ہیں اور اس کو یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہفتہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد وہی زمین پہ ہوتے ہیں، کیک بنایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لکھ کے اوپر سے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول نہیں آئی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول نہیں آئی؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آئی یا نہیں آئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول آئی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو 4 امام ہیں جن کا میں نے کہا اس وقت ساری دنیا جن کو فالو کرتے ہیں وہ 4 امام ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں 47 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا نہیں آیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں 68 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں 38 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔
کیا ان اماموں کے مہینے میں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ حدیث کو اٹھائیے، آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، بڑی سے بڑی تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ساری کتابوں کو اٹھائیے، کیا کسی ایک 12 ربیع الاول کے مہینے میں، کسی ایک 12 ربیع الاول کو کیا جھنڈیاں لگائی گئی، کیا گلیوں کو روشن کیا گیا، کیا مٹھائیاں تقسیم کیے گئے، کیا حلوے تقسیم ہوئے، کیا کیک بنائے گئے، ان کو کاٹا گیا، ایسا کچھ ہوا؟ ہم سوچیں نا، ہم دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور پھر یہ کہا کہ جنتی ہوگا کون؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے، کیوں کہ وہ 72 کے 72 فرقے قرآن سے دلائل نکالیں گے اور اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، آیت قرآن کی پڑھیں گے، تشریح اپنی مرضی کی کریں گے۔ کہا کہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا میں ہوں، تو گویا کہ اگر اس قرآن کی آیت کے اوپر میرا عمل ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی تشریح جو میں نے کی حقیقت میں تشریح اس طرح ہے، اس طرح نہیں جیسے آنے والے لوگ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں، یہ تو اپنی مرضی کے مطابق تشریح ہو رہی ہے، یہ تو اپنی مرضی، جو بھی اٹھتا ہے قرآن اٹھائے گا اور اپنی مرضی کے اوپر۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک آدمی تھا نا، اس نے چینی کو چاول کی بوری کے اندر بند کر دیا اور اوپر لیبل چاول کا لگا دیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اندر چینی ہے باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں مکھیوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ مکھیاں سمجھیں کہ اس کے اندر چاول ہے، چینی نہیں ہے، وہ نہ آئے اس کے اوپر۔ آپ کیا خیال ہے وہ مکھیاں آئیں گی؟ نہیں، وہ تو اس چینی کی خوشبو پہ آئیں گی، وہ تو اس مٹھاس کے اوپر آئیں گے۔ آج بھی ایسے ہیں کہ لوگ اسلام کا لیبل لگائیں گے، دین کا لیبل لگائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے، صرف لیبل کو دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ فالو کس کو کرتے ہیں، کیا حقیقت میں بھی قرآن حدیث پہ عمل ہے یا نہیں، کیا حقیقت میں ان باتوں پہ عمل ہے یا نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہیں، جو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہوا تھا، کیا اس پہ عمل ہے یا نہیں؟ اگر اس کے اوپر عمل ہے تو گویا کہ یہ ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کی مثال وہی ہے کہ دین کا لیبل لگا کے اپنی مرضی کے مطابق وقت گزر، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں، لیبل اس کے اوپر دین کا لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ سب پہلے یہ دیکھنے کہ اس کا لیبل کیا ہے اور اندر ہے یا نہیں وہ۔